بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں ہفتے والوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ضرور تحقیق تم نے جانا ان لوگوں کے بارے میں جو حد سے بڑے ہفتے میں، بس ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ تم بندر دھتکارے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں ہفتے والوں کا ذکر ہے۔ آئیے سنیے کہ ان پر بندر بننے کا عذاب کیسے آیا۔ جیسے اسلام میں جمعۃ المبارک افضل ترین دن ہے، اسی طرح یہودیوں میں ہفتے کا دن، عیسائیوں میں اتوار کا دن اور ہندوؤں میں منگل کا دن ہے۔ لیکن جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، ان لوگوں پر جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز ہو جانے تک کاروبار کرنا حرام ہے، جبکہ وہ لوگ جن پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے وہ لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں، یعنی عورتیں، بچے، مسافر، دیہاتی لوگ، بیمار، سب اس حکم سے علیحدہ ہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں ہفتہ اور اتوار کے سارا دن کاروبار کرنا حرام تھا، خاص کر شکار کرنا بھی حرام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی برس بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں جگہ ہے۔ یہ لوگ مچھلی کا شکار کرنے کے بہت شوقین تھے۔ قدرت خدا کی کہ ہفتے والے دن دریا میں مچھلیاں کثرت کے ساتھ آتی تھیں اور ہفتے کے دوسرے دنوں میں بہت کم آتی تھیں۔ زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ جاتا اور یہ لوگ سوچنے لگے کہ کسی تدبیر کے ساتھ مچھلیوں کا شکار بھی کیا جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ ان عقل مندوں نے یہ سوچا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے اور دریا سے گڑھوں تک نالیاں بنا لیں۔ ہفتے کے دن یہ پانی کو چھوڑتے تو پانی کے ساتھ ہی مچھلیاں گھڑوں میں آ جاتی اور یہ قید کر لیتے اور اتوار والے دن آ کر ان کا شکار کرتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کو نہیں بلکہ اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب پکڑیں، خوب کھائیں اور خوب بیچیں، جس سے وہ بڑے مالدار ہو گئے تھے۔ 40 سال تک یا 70 سال تک وہ یہی عمل کرتے رہے۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں ہو گئی تھیں، ایک وہ جو شکار کرتی تھی، دوسری وہ جو شکار تو نہیں کرتی تھی اور شکار کرنے والوں کو روکتی بھی نہیں تھی، تیسری وہ جماعت جو شکار بھی نہیں کرتی تھی اور شکار کرنے والوں کو روکتی بھی تھی۔ جو شکار سے روکنے والے تھے یہ کل 12,000 لوگ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شکار کرنے والوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو ان لوگوں نے اپنے اور ان کے درمیان شہر کے اندر ایک دیوار قائم کر لی اور کہا کہ کہیں ان کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شکار سے منع فرمایا اور فرمایا یہ جو تم کرتے ہو کہ ہفتے کے دن مچھلیاں قید کر لیتے ہو، اتوار والے دن پکڑتے ہو، یہ قید کرنا ہی شکار ہے، اسی سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی شکاری ہرن کو جال میں پکڑ لیتا ہے تو یہ پکڑ لینا ہی شکار کہلاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ آج ذبح کرے یا کل کو ذبح کرے۔ اسی طرح تم لوگ جو مچھلیوں کو قید کرتے ہو تو یہ قید کرنا ہی شکار ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کام کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اگر یہ گناہ ہوتا تو ہم پر عذاب آ جاتا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، راتوں رات وہ سب لوگ بندر کی شکل میں مبتلا کر دیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے نوجوان بندروں کی شکل میں اور ان کے بوڑھے سور کی شکل میں مبتلا کر دیے گئے۔ ان کی عقل اور حواس وہ تو کام کرتے تھے لیکن قوت گویائی جاتی رہی، یعنی بولنے کی، بات کرنے کی قوت ان سے جاتی رہی اور ان کے جسموں سے سخت بدبو آنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اس بستی سے نہ تو کسی کی آواز آتی ہے، نہ ہی ان بستی والوں سے دھواں اٹھتا ہے اور نہ ہی اس بستی سے کوئی باہر آتا ہے، لہذا وہ تجسس میں پڑ گئے۔ ان لوگوں نے دیوار چھلانگی اور ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بندروں کی صورت میں مسخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ بندر ان کے پاس آتے، ان کے قدموں سے لپٹتے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے۔ یہ لوگ ان سے کہتے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہ کرو، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔
تو یہ آگے سے سر ہلاتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے اور روتے۔ اسی حال پر ان لوگوں کو 3 دن گزرے۔ 3 دن کے بعد یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، کوئی بھی ان میں زندہ نہ رہا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس دور میں جو بندر ہیں وہ انہی کی نسل میں سے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ موجودہ بندر اس قوم کی نسل میں سے نہیں ہے، بلکہ اس قوم پر عذاب کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور اس قوم پر عذاب آنے کے بعد بھی دنیا میں بندر موجود رہے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، نہ ہی جیتی ہے، نہ ہی کھاتی ہے، نہ ہی پیتی ہے، اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں اسی آیت کے تحت ایک حدیث پاک نقل ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اعراف میں ان لوگوں کا واقعہ پڑھ کے رو رہے تھے۔ ان کے شاگرد خاص حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ فرمانے لگے کہ قرآن میں یہ تو معلوم ہوا جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اور جو شکار سے منع کرتے تھے وہ بچ گئے، ان کو نجات ملی، لیکن تیسری جماعت جو خاموش رہتے تھے، نہ شکار کرتے نہ شکار کرنے والوں کو روکتے تھے، ان کا ذکر نہیں ملتا کہ ان کا کیا ہوا، وہ بھی نجات پا گئے یا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ لوگ بھی نجات پا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسے؟ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تبلیغ احکام فرض کفایہ ہیں، چند آدمی ادا کر لیں تو سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ ادا کر لیں تو سبھی لوگ گناہ گار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تبلیغ احکام فرض کفایہ ہیں کہ بعض کے کرنے سے کل ادا ہو جاتا ہے، اگر یہ سب خاموش رہتے تو سب گناہ گار ہوتے، جب بعض نے تبلیغ کر دی تو سب بری و ذمہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کو گلے لگایا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ دوستو، یہ تھا ہفتے والوں کا قصہ جو آپ حضرات نے سنا۔ اس سے ہمیں چند سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، جس پر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ ہفتے کے دن شکار کرنا گناہ صغیرہ تھا، لیکن ہمیشہ کرنے کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ دوسرا سبق، کسی گناہ پر عذاب کا نہ آنا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مہلت سے ہوتی ہے۔ 70 سال تک یہ یہودی شکار کرتے رہے مگر عذاب نہ آیا، اور جب عذاب آیا تو تباہ کر گیا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے، دوسروں کی مصیبت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ان واقعات کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، کہ ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ بدکاروں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ نیکوکاروں پر بھی عذاب آ جائے گا۔ دیکھو، نیکوکار شکاریوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی طرح مثال پیش کی جاتی ہے کہ جواریوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے تماشائی بھی بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بدکاروں سے، برے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ تبلیغ صرف عالموں پر ہی فرض نہیں، بلکہ جس کو جو مسئلہ بھی صحیح آتا ہو وہ ناواقف کو بتا دے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ دیکھو، منع کرنے والے سبھی علماء نہیں تھے، مگر ان پر تبلیغ فرض ہوئی، اور تبلیغ ہی کی برکت سے وہ عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔